بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے نماز کو قیمتی بنانے میں مسواک کا اثر۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يشتاق لها على الصلاة التي لا يشتاق لها 70 ضعفا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز سے کہ جس کے لیے مسواک نہ کی جائے 70 گنا زیادہ، 70 گنا۔ شارح نے لکھا ہے کہ یہ جو 70 کا عدد ہے عربی میں یہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہتات اور کثرت کے لیے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اگر ان مشرکوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو پھر بھی جو ہے نا وہ معاف کرنے والا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 مرتبہ سے اگر زیادہ استغفار ہو جائے معاف ہو جائیں گے، یہاں بھی کثرت کے لیے کہ آپ اگر بے شمار مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں جب تک یہ مشرک کافر ہیں اس وقت تک ان کے لیے بخشش نہیں ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک کفر سے طائب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز اگر ادا کی جائے تو اس نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس نماز کے مقابلے میں کہ جس میں مسواک نہ کی جائے۔ اور اگر 70 کا عدد ہی مراد لیا جائے تو ظاہر ہے اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے کہ ایک، اور یہ بھی اپنی جگہ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے کہ ایک نماز جو مسواک کے بغیر ادا کی جائے تو وہ نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی جائے اس کا ثواب اس نماز سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ گویا کہ آپ 70 مرتبہ فرق پڑے اور مسواک کے ساتھ ایک مرتبہ فرق پڑے تو دونوں برابر۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات بڑی عظیم ہے اور یہ عظمت والی ہے، بہت پاک ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اس کے گھر میں حاضر ہوتے، اس سے مناجات کرنے کے لیے، اس سے خطاب کرنے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس منہ کو مشک و عنبر سے دھوتے، مشک و عنبر سے۔ یہ تو اس کے احسان ہے، عظیم احسان ہے کہ ہماری آسانی کے لیے اس نے صرف مسواک کا حکم دیا کہ مشک سے دھونے کی ضرورت نہیں، عنبر سے دھونے کی ضرورت نہیں، کسی قیمتی خوشبو سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف مسواک کر لو تو میں جو ہے وہ اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا اور میری پاکیزگی کا حق اس سے بھی ادا ہو جائے گا، میرے گھر کی پاکیزگی کا حق اس سے بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں اس کا اجر مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے مسواک کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا، اللہ سے خطاب کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، بڑی عظیم ذات ہے، وہ معمولی ذات نہیں ہے، وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ اس کے لیے جب داخل ہو تو مسواک کرو۔ اگر اور میں کوئی سخت حکم دیتا کہ خوشبو استعمال کرو، منہ کو خوشبو جو ہے وہ سے دو، تو تمہارے لیے وہ کیا ہو جاتا، اس میں مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے میں نے مسواک کا انتخاب کیا کہ جب میرے گھر میں داخل ہو، مجھ سے مناجات کرنا چاہو اور مجھ سے خطاب کرنا چاہو اور حاضری دو میرے گھر میں، تو پھر اس کے لیے مسواک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے مسواک کا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جو نماز کا بیان آ رہا ہے، نماز کا یہ نماز کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے، اللہ سے خطاب کرنے، اللہ سے باتیں کرنے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک خاص الخاص طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے طہارت کو، پاکیزگی کو لازم قرار دیا کہ پاکیزگی کے بغیر اور طہارت کے بغیر اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے خطاب کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ جو طریقہ ہے یہ اس کے بغیر جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آگے آپ احادیث پڑھ لیں گے کہ جس میں جو ہے نا وہ
نماز کے بارے میں بے شمار احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز ہرگز جائز نہیں، جس نے وضو کے بغیر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ پاک ذات ہے، اس کا گھر بھی پاک ہے، وہ عظیم ذات ہے، تو ظاہر ہے اس کا گھر بھی عظیم ہے، اس کے ساتھ مناجات بھی ایک عظیم کام ہے، اس سے خطاب کرنا، اس سے باتیں کرنا یہ ایک عظیم کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے طہارت کو لازم قرار دیا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اس قابل سمجھے کہ یہ میرے سامنے کھڑے ہو، یہ میرے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، نماز پڑھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، اور دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے کہ جس کو اللہ اس قابل بنا دے، اس قابل سمجھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ سے باتیں کرے۔ آج ہم بھی کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی اللہ سے باتیں کی، اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔